تھوڑے دن پہلے بھی میں نے غالباً مجھے یاد پڑتا ہے تلاش چینل پہ ہے زیادہ امکان وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے نظر بد کا علاج۔ تھوڑے دن پہلے بھی میں نے یہ بتایا ہے کہ سب سے آسان اور مسنون نبوی عملیات نبوی میں اور محفوظ جو نظر بد کا علاج ہے، جو عام آدمی جو مسلمان ہے جو قرآن نہیں بھی پڑھا ہوا وہ بھی کر سکتا ہے، اور بغیر رجت کے ڈر کے، بغیر کسی خطرے کے خوف کے۔ کسی کو بھی نظر لگی ہو تو نظر کی میں نے کچھ 2-4 موٹی موٹی علامات بھی بتائی تھی، وہ میں دوہرا دیتا ہوں۔ جادو کا اثر جتنا بھی کوئی بڑا بدبخت ہو، جتنا بھی کوئی بڑا وقت ہو، وہ ایک وقت لیتا ہے۔ جادو وقت لیتا ہے، توجہ وقت نہیں لیتی، توجہ وقت نہیں لیتی۔ اس توجہ کو ہم کالی دنیا میں کہیں گے نظر، جب کالی دنیا میں چلے جائیں گے تو ہم کیا کہیں گے نظر، اور جب روحانیت کی دنیا میں ہم آئیں گے تو ہم کیا کہیں گے توجہ، یعنی پاک نظر، نگاہ نبی، نگاہ ولی۔ تو جو نگاہ نبی ہے وہ بھی پل میں پار لگا دیتی ہے، اس طرح نگاہ ولی ہے تو وہ پل میں تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ بے نہیں اس کے جو برعکس ہے، جو شیطان کی نگاہ ہے وہ بھی پل میں اجاڑ کے برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ نے ایک طاقت دی ہے، تصرف دیا ہے۔ ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے اللہ والوں کہ ہم پھوپھی کی نظر سے تو بچتے ہیں، کوئی ہمسایہ رہتا ہے ہم کہتے ہیں یہ بڑی کالی نظر والا ہے، اس سے بھی بچتے ہیں، اور کالی بلی سے بھی بچتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ لیکن ہمارے کبھی گمان میں بھی نہیں آیا کہ سب سے زیادہ نظر جنات کی لگتی ہے۔ سب سے زیادہ نظر کس کی لگتی ہے؟ جنات کی۔ اس کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ نظر بد لگانے کے لیے آپ کو حاسد ہونا ضروری ہے۔ نظر بد لگانے کے لیے آپ کو کیا ہونا ضروری ہے؟ حاسد۔ جتنے آپ اعلیٰ درجے کے حاسد بن جاتے ہیں، اللہ نہ کرے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جتنے اعلیٰ درجے کے بدبخت حاسد بن جاتے ہیں اتنی نظر آپ کی دوسرے کو چیر کر رکھ دے گی۔ سمجھ آ گئی؟ اس کے برعکس جتنے آپ اعلیٰ درجے کے اللہ والے بن جاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بن جاتے ہیں، تو آپ کی نگاہ دوسرے کی تقدیر کو بدل کے رکھ دے گی۔ دونوں تصویروں کا رخ میں نے آپ کو دکھا دی، یہ والا کیونکہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے، آج ہمارا ذرا کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو آج ہمارا موضوع بھی کالی دنیا ہے۔ تو جب نظر بد لگانے کے لیے کیا شرط ہے؟ پہلی حاسد۔ تو میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ اس دنیا میں سب سے پہلا حاسد کون اس کائنات میں جو بنا تھا؟ ابلیس۔ وہ حسد کا منبع ہے، حسد کا منبع ہے۔ تو جس کی اس کے ساتھ یعنی ابلیس کے ساتھ جتنی نسبت شیطانی مضبوط ہوگی اتنا ہی وہ بڑا حاسد بنے گا۔ سمجھ آ گئی؟ تو جتنا کوئی آپ کا حاسد ہوگا اتنی ہی اس کی نظر آپ کو چیر کر رکھ دے گی۔ تو جنات کے جو جد امجد ہے یعنی ابلیس ہے، تو اس کی اولاد میں شیاطین ہیں، تو ہمارے جو جد امجد ہے سیدنا آدم علیہ السلام، وہ تو حاسد نہیں تھے معاذ اللہ۔ تو اس لیے انسانوں کے اندر وہ حسد نہیں ہے جو جنات کے اندر ہے۔ پھر میں آپ کو اس کی بھی دلیل دیتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا جب اللہ رب العزت نے پتلا بنایا تو شیطان نے حسد میں آ کے آپ کی ناف کے اوپر پھنکارا تھا، تھوکا تھا، تو اس کے تمام امراض رذیلہ یعنی باطنی بیماریاں جو ابلیس کی تھی اندر، وہ ساری کی ساری کا اثر کہاں چلا گیا؟ اس ناف کے اوپر۔ تو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس مٹی کو کھرچ دو، تو مٹی کو کھرچ دیا گیا، لیکن جتنی تاثیر اللہ نے چاہی اتنی انسان کے اندر منتقل ہو گئی، اور بے نہیں آگے ہمارے جینیٹک کوڈ کے اندر جتنی اللہ تاثیر چاہتا ہے وہ ہر انسان کے اندر
منتقل ہوتی جاتی ہے۔ اب رب قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے اندر خیر بھی رکھ دی اور ہم نے انسان کے اندر شر بھی رکھ دیا۔ تو یہ جینیٹک کوڈ کے اندر چلا آ رہا ہے۔ اب اگر آپ کا ماحول ایسا ہے کہ آپ حاسدین کے اندر بیٹھتے ہیں تو یہ اس کا تناسب بڑھ جائے گا، اور اگر آپ کا ماحول ایسا ہے آپ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو اس کا تناسب کم ہو جائے۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ میں نے نص قطعی سے یعنی قرآن سے بھی آپ کو سمجھا دیا۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کے اندر حسد کے وہ اثرات نہیں، یعنی انسان کے اندر حسد کے وہ اثرات نہیں ہیں۔ یہ جو شر ہے یہ کس میں ہے؟ جن کے اندر، جو اس وقت عزازیل تھا۔ جب مردود ہوا ابا واستکبر وکان من الکافرین، جب اس نے تکبر کیا تو وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ جب وہ کافر ہو گیا تو ہم اس کو کس نام سے پکارتے ہیں؟ ابلیس سے۔ تو یہ جو بیماری ہے باطنی امراض رذیلہ میں، یہ کس کی ہے؟ شیطان کی۔ اس سے یہ منتقل ہوئی انسان میں، تو انسان میں اب رب جتنے چاہتا ہے کسی میں اتنا شر رکھ دیتا ہے۔ آگے اللہ نے پھر ہمیں اختیار دے دیا ہے کہ شر والے ماحول میں رہو گے تو شر غالب ہو جائے گا، خیر والے ماحول میں رہو گے تو خیر غالب ہو جائے گا۔ اب وہ آدمی جو ہر وقت نیگیٹو ماحول میں رہتا ہے، نیگیٹو سوچ ہے، منفی سوچ، تو اس کے اندر حسد بڑھتا جائے گا۔ وہ آپ کی گاڑی دیکھ کے بھی حسد کرے گا، بچے دیکھ کے بھی حسد کرے گا، آپ کی ملازمت کاروبار دیکھ کے بھی حسد کرے گا، آپ کی صحت بیوی بچے دیکھ کے حسد کرے گا۔ تو وہ جتنا حسد اندر سے جل مر رہا ہوگا بس وہ نگاہ ڈالے گا آپ کو چیر دے گا۔ اب میں ایک اور دلیل لیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کہن کا بڑا زور تھا، جادو کا، کہن کا بہت زور تھا۔ اب جو کہن ہوتے ہیں وہ کیا کرتے تھے؟ ان کا طریقہ یہ تھا کہ لوگ ان کو پیسے دیتے تھے کہ فلاں آدمی کو مارنا ہے، فلاں آدمی کو مارنا ہے۔ اب وہ کیونکہ فوراً کیا چاہتے ہیں؟ نتیجہ۔ فوراً کیا چاہ رہے ہیں؟ نتیجہ۔ وہ آج کی طرح ہمارے لوگ ہیں جس آج وہ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ نے کہا تھا فلاں کام جو ہے وہ 4 دن میں ہونا چاہیے، اب تو 40 دن ہو گئے کام نہیں ہو رہا، تو فوراً ہونا چاہیے۔ تو میں نے کیا ابھی بولا تھا کہ جادو سے وہ نتیجہ نہیں ملتا جو نظر بد سے ملتا ہے۔ نظر بد سے کیوں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور میں نے اپنی زندگی میں اس کو کئی بار آزمایا کہ صبح نظر لگی تو شام کو بندہ پھٹے پہ ہوتا ہے یا بستر پہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اونٹ کو لگی تو ہنڈیا میں، بندے کو لگی تو قبر میں۔ صبح آپ کو نظر بد لگی، اللہ نہ کرے، تو شام تک آپ کو بیمار ہو جائے گی، اگر کاروبار کو لگی تو کوئی نقصان ہو جاتا۔ تو وہ کہن کیا کرتے تھے کہ لوگ ان کو آ کے پیسہ دیتے، ان کا معاوضہ دیتے، تو جب معاوضہ وہ لے لیتے تو فلاں آدمی کو، فلاں بن فلاں کو مارنا ہے یا تکلیف دینی ہے یا اس کو نقصان پہنچانا ہے، اس کے بچوں کو یا اس کے کاروبار کو یا اس کی زمینوں کو۔ اس زمانے میں ریوڑ ہوتے تھے جانوروں کے، اس کے جانوروں کو نقصان پہنچانا ہے، اس کے مال یعنی کہ مال کو نقصان پہنچانا ہے۔ تو وہ کہن کیا کرتا تھا کہ اپنے آپ کو مقررہ مدت کے لیے اپنے حجرے میں بند کر لیتا تھا، حجرے میں بند کر لیتا تھا، پھر وہ اپنا منتر پڑھتا تھا، اس سے اس کے جسم کے اندر نیگیٹو انرجی آتی تھی۔ اس کو ہم اپنی روحانیت میں کہتے ہیں فیض۔ روحانیت میں کیا کہیں گے؟ فیض۔ جس طرح ہم اللہ کا ذکر کریں، حضور کی طرف توجہ کریں تو حضور کملی والے کی توجہ آئے گی، اپنے شیخ کی توجہ آئے گی۔ تو جو ابلیس سے مدد مانگے گا، ابلیس کا ذکر کرے گا، تو یا اس کو اپنا خدا آقا مانے گا، معبود مانے گا، تو توجہ کس کی آئے گی؟ ابلیس کی۔ اب ابلیس کی اس میں توجہ آتی تھی تو اس کا بدن کیا ہوتا تھا؟ نیگیٹو انرجی سے بڑھتا جاتا تھا۔ جب وہ سمجھتا تھا کہ اب میرے اندر نیگیٹو انرجی یعنی نیگیٹیوٹی آخری حد پہ پہنچ گئی ہے، تو پھر ان کو ہوتا تھا، پہلے بتایا ہوتا تھا کہ اس زمانے میں فون تو نہیں ہوتے تھے، تو پہلے بتایا ہوتا تھا کہ فلاں دن فلاں وقت پہ جب سورج اس مقام پہ ہو تو تم نے آ کے اس بندے کو پھسلا کے کسی طریقے سے میرے حجرے کے سامنے لے کر آنا ہے۔ تو وہ بندے کو لے کر آتے تھے، اس کے دروازے پہ دستک دیتے تھے، وہ دروازہ کھولتا تھا، اس پہ وہ نگاہ ڈالتا تھا تو ساری نیگیٹو انرجی اس میں منتقل کر دیتا۔ یہ ارادی کالی نظر لگائی جاتی تھی۔ ایسے ہی اگر اس نے کسی کے مال کو نظر لگانی ہے تو وہ وہی اپنا منتر پڑھتا ہوا اپنی آنکھوں پہ کپڑا باندھ کے، یعنی میری آنکھیں کبھی کسی کو دیکھیں نہ، جو میں نے اندر حجرے میں 10 دن 15 دن 20 دن گزارے ہیں،
نیگیٹو انرجی سے بھری ہیں. وہی منتر پڑھتا, اس کے ہاتھ کو پکڑ کے, اس کہن کے ہاتھ کو پکڑ کے لے جاتے, جہاں نظر لگوانی ہوتی وہ کپڑا ہٹاتا, وہ نظر سے دیکھتا, وہ نیگیٹو انرجی منتقل ہوتی, ان کا مال جو ہے وہ برباد ہو جاتا. تو اب اللہ والے جو نیگیٹو انرجی ہے یا نظر ہے, اس کی طاقت کس کے پاس ہے؟ ابلیس کے پاس, جو اللہ نے دی ایک مصلحت کے تحت. تو وہ اس کی نسل میں زیادہ ہے. جنات چاہے مسلمان ہوں چاہے جنات کافر ہوں, یعنی شیاطین ہوں, دونوں کی نظر زیادہ لگتی. اگر شیاطین ہوں گے وہ تو ہے ہی بدبخت, ان کی تو لگے ہی لگے گی, تو مسلمان کی بھی لگتی. ایسے ہی بے نہیں, مسلمان مرد ہو عورت ہو یعنی انسان ہو, اس کی بھی نظر بد لگتی ہے. لیکن میں نے آپ کو قرآن سے دلائل کے ساتھ سمجھا دیا ہے کہ بندے کی نظر وہ نقصان دے ہی نہیں سکتی جو جنات کی نظر نقصان دیتی ہے. یہ فقیر سے نقطہ مل گیا. اب ہماری کمزوری کیا ہے کہ جدھر سے خطرہ زیادہ ہے ادھر دھیان نہیں ہے, تو جدھر سے خطرہ نہیں ہے تو پھوپھی کی طرف دھیان ہے, ساس کی طرف دھیان ہے, نندوں کی طرف دھیان ہے, جدھر امکان ہی کم ہے. تو جنات کی طرف سے, شیاطین کی طرف سے نقصان کا جو اندیشہ زیادہ ہے ادھر ہمارا دھیان نہیں ہے. تو اللہ جو عمل میں بتا رہا ہوں, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بتلایا ہوا عمل جو آپ تک پہنچا رہا ہوں, وہ کیا ہے؟ یہ عمل کرو گے تو یہ آپ کو نظر بد شیاطین اور نظر بد انسان دونوں سے محفوظ کرے گا. یہ بیک وقت حصار بھی ہے اور بیک وقت علاج بھی ہے. اور عمل کتنا ہے؟ 8 آیات. کتنی؟ 5 اور 3 8. 8 آیات کا عمل ہے. جس نے صبح کر لیا تو شام تک نظر نہیں لگے گی, شام کو کر لیا تو صبح تک نظر نہیں لگے گی, اور بالفرض نظر لگی ہوئی ہے تو پانی دم کر کے پئیں گے, اپنے چہرے پہ لگائیں گے, نہائیں گے, اللہ اس کے اثرات کو زائل فرما دے گا. وہ 8 آیات کیا ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. 7 آیات یہ ہو گئی. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ 8 آیات ہیں, یعنی ایک بار سورہ فاتحہ اور ایک بار آیت الکرسی, دونوں کو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے. اول و آخر ایک کے بعد درود پاک پڑھیں گے. پڑھ کے جس کو نظر لگی ہے اس پہ دم کر دیں, اپنے کو لگی ہے اپنے کو دم کر دیں, پانی پہ دم کر کے وہ پانی پئیں, گیلا ہاتھ کر کے چہرے پہ لگائیں, اور اگر نظر بد کے اثرات زیادہ ہیں تو میں نے کہا نہائیں. اور یہ عمل اگر نظر بد نہیں بھی ہے تب بھی صبح شام کریں. میں نے کیا کہا ہے؟ یہ علاج بھی ہے, یہ حصار بھی ہے. جن دنوں میں نظر بد کا آپ کو اندیشہ ہے تو نظر بد کے علاج کے طور پہ اس ہتھیار کو استعمال کریں, وگرنہ صبح شام اس عمل کو کریں, آپ کا حصار رہے گا. ہر نماز کے بعد کریں تو اس کا یہ آپ کا حصار کے طور پہ عمل استعمال ہوگا. اس طرح کاروبار کو نظر لگی ہے تو یہی پانی بنا کے کاروبار کی جگہ پہ چھڑکیں. پورے گھر کو نظر لگی ہے پورے گھر میں چھڑکیں, بچے لڑتے ہیں آپس میں جھگڑتے ہیں, سارا دنگا فساد انشاءاللہ ان 8 آیات مبارکہ سے ختم ہو جائے گا. اب اللہ بولو یہ عمل کس نے بتایا ہے؟ مدینے والے نے, کملی والے نے علیہ الصلوۃ والسلام. اب اس عمل سے نہ رجت ہے نہ کچھ ہے, حالانکہ اس عمل کے اندر آیت الکرسی آیت جلالی ہے. اب یہ عمل دن میں آپ 5 بار کریں, 7 بار کریں, 50 بار کریں, 100 بار کریں, آپ کو رجت نہیں ہوگی. میں نے آپ کو کیا کہا تھا اس بیان میں کہ میں کبھی بیان کروں گا کہ 92 کا لاگ علم الاعداد میں کیا ہوتا ہے. اس کو 92 کا لاگ لگا ہوا ہے, اس کو پاسورڈ لگا ہوا ہے. یہ شیطان ڈیکوڈ نہیں کر سکتا, ہمارے بنائے ہوئے وظائف کو وہ ڈیکوڈ کر دیتا ہے. اس لیے ہم پھر رجت کا شکار بھی ہو جاتے ہیں, مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو تمام حضرات کو اجازت ہے جو سوشل میڈیا پہ سنے انہیں بھی اجازت ہے.